حیدر آباد دریائے سندھ کی ٹھنڈی ہواؤں کی لپیٹ میں آباد یہ شہر حیدرآباد، جس کی بنیاد سن 1759 میں غلام شاہ کلہوڑوں نے رکھی۔ اس سے پہلے یہاں ماہی گیروں کی بستی تھی جو نیرون کوٹ کے نام سے مشہور تھی۔ دریائے سندھ کے مشرقی کنارے پر ایک ایسا شہر آباد ہے جسے شیر خدا کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ یہاں مولا علی کی قدم گاہ کی زیارت کرنے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں۔ اس شہر کی خوبصورتی کا تقسیم ہند سے پہلے یہ عالم تھا کہ یہاں کی سڑکیں اور گلیاں گلاب کے عرق سے دھوئی جاتی تھیں۔ تقسیم ہند کے بعد پہلی یونیورسٹی بھی حیدرآباد میں ہی قائم کی گئی۔ تاریخ سے جڑی ایک سے بڑھ کر ایک جگہ یہاں موجود ہے، جیسے پکا قلعہ، کچا قلعہ، گھنٹا گھر، مکھی محل اور سیاحوں کا دل باغ باغ کرنے والا رانی باغ، جو کوئین وکٹوریہ کی یاد میں بنایا گیا۔ یہاں بہت خوبصورت چڑیا گھر بھی ہے جو بچوں کی دلچسپی کا مرکز ہے۔ سندھ میوزیم میں آپ سندھ کی قدیم تہذیب کا جی بھر کے دیدار کر سکتے ہیں۔ حیدرآباد میں سونے چاندی، مٹی کے برتن اور چمڑے کی ڈیزائننگ کا کام کیا جاتا ہے، اور یہاں کی چوڑی کی صنعت تو دنیا بھر میں بہت مشہور ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہاں جدید سڑکیں اور ہائی ویز بھی بنائی گئی ہیں۔ انڈس ہائی وے اور نیشنل ہائی وے یہاں سے گزرتی ہیں۔ آج ہمارے روبرو حیدرآباد کا وہ چہرہ ہے جسے جدت کے رنگوں میں ڈھلے شاپنگ مالز، ٹاورز اور نئے نئے راستوں نے گھیرا ہے۔ موجودہ حکومت کے میئر جناب کاشف علی شورو نے اس جدید حیدرآباد کو بنانے میں اپنی میئرشپ سنبھالنے کے بعد بہت ہی محنت سے کام کیا ہے۔ پچھلے دور میں حیدرآباد میں ترقیاتی کام اس نہج پر نہیں کیے گئے جس طرح آبادی کے اضافے کے ساتھ ساتھ ہونے چاہیے تھے، لیکن اب پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں اور نئے میئر کی قیادت اور ٹیم نے پورے شہر کا نقشہ ہی بدل ڈالا ہے۔ کاشف علی شورو نے آتے ہی حیدرآباد کے انفراسٹرکچر پر بھرپور توجہ دی۔ شہریوں کے مسائل کے جو انبار لگے ہوئے تھے، باری باری ان کو نمٹانا شروع کیا۔ یہاں انکروچمنٹ بہت زیادہ تھی۔ برساتی نالوں پر قبضہ کر کے گھر اور دکانیں بنی ہوئی تھی۔ پانی کی فراہمی کے بہت مسائل تھے۔ نئی سڑکیں اور ان کو چوڑا کرنے کی ضرورت تھی۔ نئی آبادیوں کو آپس میں ملانے کے لیے برجز کی ضرورت تھی، اور یہ سب کچھ کرنے کا بیڑا اٹھایا حیدرآباد کے میئر کاشف علی شورو نے، اور انہوں نے بلا تفریق حیدرآباد کے تمام علاقوں اور لطیف آباد ترقیاتی کام کروائے اور مزید جاری ہیں۔ شہر کی خوبصورتی میں اضافہ میر حسن علی آفندی پارک کی صورت میں حیدرآباد کو ملا۔ اس دور حکومت میں جہاں 10,000 خوبصورت پودے لگائے گئے ہیں۔ عوام کی سہولت کے لیے اس پارک میں جاگنگ ٹریک بنائے گئے ہیں تاکہ تفریح کے ساتھ ساتھ صحت کی بہتری بھی ہو سکے۔ شہر میں لائٹنگ کا بہترین بندوبست کیا گیا ہے، جس سے شہر رات کے وقت جگمگا اٹھتا ہے اور لوگ تفریح گاہوں میں بہت انجوائے کرتے ہیں۔ نوجوانوں کو اسپورٹس کھیلنے اور دیکھنے کے مواقع بھی پیدا کیے گئے ہیں۔ ہاکی اسٹیڈیم اور نیاز کرکٹ اسٹیڈیم کی تزئین و آرائش کی گئی ہے۔ نئی کرسیاں لگائی گئی ہیں تاکہ آنے والے وقتوں میں PSL کے میچز حیدرآباد میں بھی ہو سکیں اور عوام اپنے ہی شہر میں اسپورٹس سے محظوظ ہو سکیں۔ سندھ گورنمنٹ کی اس وقت ٹاپ پرائرٹی ہے کہ حیدرآباد شہر کو جو ہے وہ ڈیولپ کیا جائے۔ اس کے لیے سندھ گورنمنٹ، میئر حیدرآباد، ڈسٹرکٹ اور ڈویژنل ایڈمنسٹریشن سب مل کے فلیگ شپ اسکیمز جو ہیں وہ حیدرآباد میں لا رہی ہیں۔ ابھی پچھلے سال آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے 3 بہت فلیگ شپ بڑی اسکیمز کا افتتاح کیا، جس میں آٹوبان روڈ ہے، آپ کا حسن علی آفندی پبلک پارک ہے، نیاز اسٹیڈیم ہے۔ تو یہ کلیکٹیو ایفرٹ تھی، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ڈویژنل ایڈمنسٹریشن، میئر حیدرآباد with the support of سندھ گورنمنٹ۔ تو اس وقت ٹاپ پرائرٹی ہے سندھ گورنمنٹ کی کہ ہم حیدرآباد میں ڈیولپمنٹ سیکٹر کو جو ہے وہ اور ڈیولپمنٹ انیشیٹیوز جو ہیں وہ ان کو جتنا بھی زیادہ ہو سکے وہ آگے لے کے چلیں۔
तरक्याती कामों के ज़िम्न में ऑटोबान रोड का फर्स्ट फेज बन गया है। ये 15 किलोमीटर का रोड है जिस पर 3 ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं। नए सड़कें इस शहर की बहुत ही ज़रूरत थी। आबादी के बढ़ने से और फ्लैटों के बनने की वजह से बहुत ही रश बढ़ गया था। 6-6, 7-7 फीट की सड़कें थीं, गलियां थीं जहां से गुजरना भी बहुत मुश्किल था। सिंध का तारीखी विरसा जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी सिंध हेरिटेज डिपार्टमेंट की है। ये शोबा भी अपने मेयर की क़यादत में अपनी जिम्मेदारियां बखूबी पूरी कर रहा है। 100 से ज़ायद इमारतें हैं जिनकी देखभाल और मरम्मत और तज़ीनो आराइश होती रहती है ताकि वो अपनी असल शक्ल में कायम रहें। हैदराबाद के मेयर के काम करने का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वो तमाम टाउन्स और यूसीज के एहलकारों से हर वक्त राब्ते में रहते हैं और उनको दरपेश मसाइल के हल के लिए कोशां रहते हैं ताकि तमाम मंसूबे बर वक्त और सही तरीके से मुकम्मल किए जा सकें। हैदराबाद के अवाम को इस नौजवान मेयर काशिफ अली शोरो से उम्मीद है कि वो अपने दौर में हैदराबाद के शहरियों के लिए वो तमाम सहूलियात मुहैया कर सकेंगे जिसकी अवाम उनसे तवक्को रखते हैं और उनकी क़यादत में हैदराबाद मज़ीद खूबसूरत और तरक्की याफ्ता शहर बन जाएगा और ऐसे ऐसे तरक्याती मंसूबे पाए तकमील को पहुँचाएंगे जिनसे आने वाली नस्लें मुस्तफ़ीद हो सकेंगी। हैदराबाद में सबसे बड़ी जो डिमांड थी वो थी हमारे पास पीने के पानी, साफ पानी की। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर दौर में हमें हैदराबाद को मेगा प्रोजेक्ट दिए। उसमें चाहे ओल्ड फिल्टर प्लांट हो, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उसका आके कंप्लीट करके आवाम को दिया। फिर न्यू फिल्टर प्लांट हो, फिर हालाना का फिल्टर प्लांट हो, परेटाबाद फिल्टर प्लांट हो, घाघरा फिल्टर प्लांट हो, हुसैनाबाद लतीफ़ाबाद फिल्टर प्लांट हो, 4 नंबर लतीफ़ाबाद फिल्टर प्लांट हो। तो ये सारे प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू किए, कंप्लीट किए और आज आवाम को सहूलत दे रहे हैं। सबसे बड़ी जो ज़रूरत थी वो थी जो हमारी सड़कें, रोड उसकी। तो इसी तरह से हमने रोड बनाना शुरू किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब से सिंध में गवर्नमेंट आई है, ड्रेनेज प्रॉपर वे में बन रहा है। प्रोजेक्ट तो बहुत सारे हैं। हाँ, लेकिन अगर मैं आपको गिनवाने में आऊँ तो पूरा 2 घंटे भी कम है। कम है। थैंक यू वेरी मच सर।